میرا شوہر جوا کھیلتا تھا، جوئے میں اپنی زمین، جائیداد، گھر بھی ہار چکا تھا۔ ایک دن ایک بڑی گاڑی میں ایک نوجوان مرد آیا اور کہتا کہ آپ کا شوہر آپ کو جوئے پہ ہار چکا ہے اور خود نشہ کر کے بھاگ گیا ہے، اب آپ ہمارے بوس کی ملکیت ہے۔ وہ نوجوان مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ پھر ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، آج رات ہمارا بوس تم سے ملنے آئے گا۔ رات کو دروازہ کھلا تو میرے جسم سے میری روح فنا ہو گئی۔ وہ بوس تو میرا نام آسماء ہے۔ میں بہت خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی۔ جب میری شادی میرے بابا نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کروا دی۔ میرے بابا نے اپنے دوست کو دیکھا، اس کے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ شادی سے ایک ہفتے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ لڑکا تو جوا کھیلتا ہے، نشے بھی کرتا ہے۔ سارے گھر والوں نے کہا کہ شکر کرو پتہ چل گیا ہے، اس لیے رشتہ توڑ دو۔ لیکن بابا نے کہا اب تو ہم نے کارڈ دے دیے ہیں، اس کے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا ہے، گھر میں راشن آ گیا ہے، اگر ہم نے رشتہ توڑ دیا تو ہماری بدنامی ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں ایک ہفتے پہلے بدمزگی ہو گئی، جبکہ یہ لوگ اتنا خوش تھے۔ سب نے بابا کو سمجھایا کہ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے، بعد میں تمہاری بیٹی کی زندگی برباد کرے گا۔ پر بابا کا کہنا تھا کہ سب کچھ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، دشمن بھی تو ہوتے ہیں، شاید انہوں نے یہ بات کی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ یہیں کروں گا، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ چھوٹی بڑی غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں۔ میں بھی شادی سے پہلے سگریٹ پیتا تھا، لیکن شادی کے بعد میں نے سگریٹ چھوڑ دی۔ پتہ نہیں میرے بابا ٹھیک سوچ رہے تھے یا غلط، بدنامی کے ڈر سے اپنا فیصلہ نہیں بدل رہے تھے، جبکہ سب کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرے بابا کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے بابا کی میری امی سے پہلے بھی کسی عورت سے شادی ہو چکی تھی، لیکن ان کو اس سے اولاد نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے میری امی کے ساتھ شادی کی تھی۔ شاید اس وجہ سے ڈر گئے تھے، کیونکہ میری گردن پر ایک عجیب سا کالا نشان تھا جو کہ پیدائش کے وقت ہی میری گردن پر موجود تھا، اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی کیونکہ یہ لڑکی ہے، اور لڑکیوں کے اوپر ایسا نشان ہو تو پھر ان کی شادی مشکل سے ہوتی ہے۔ بابا بھی اس بارے میں پریشان رہتے تھے، اور واقعی دنیا والوں کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن اللہ نے مجھے بہت اچھی شکل و صورت دی تھی۔ میں بند گلوں والے کپڑے پہنتی تو وہ نشان نظر نہیں آتا تھا، اور سب لوگ میری شکل دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے تھے۔ لیکن جو ابھی رشتہ کیا تھا ان کو یہ بات بتائی تھی، اور ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بابا نے میری شادی کر دی اور کہا کہ اب میں گاؤں جا رہا ہوں اپنے بھائی کے گھر، کیونکہ ان کا بھائی دنیا میں نہیں تھا اور اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے بابا کا وہاں پر رہنا مناسب تھا۔ وہ لوگ بھی بابا کی بہت عزت کرتے تھے۔ بابا مجھے رخصت کر کے وہاں چلے گئے اور مجھے یہ سمجھایا کہ اب تم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا ہے اور اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ بنے۔ چھوٹے موٹے مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو برداشت کر لینا۔ عورت گھر بناتی ہے تو اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے نہیں بتانا۔ شادی والی رات ہی اپنے شوہر کو غور سے دیکھا تو وہ شکل و صورت کا تو اچھا تھا، عمر میں بھی زیادہ نہیں تھا، بات بھی اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید واقعی سب کچھ جھوٹ تھا، انہی لوگوں نے اس کے بارے میں افواہ اڑائی تھی۔ یہ تو اچھا انسان لگ رہا تھا، اس نے میری بہت عزت کی، مجھ سے بہت زیادہ پیار سے بات کی اور کہا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر کو اچھے طریقے سے رکھنا اور مجھے اپنی اچھی بیوی کے روپ میں نظر آنا، تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ صبح صبح شوہر گھر پر نہیں تھا، سوچا کہ شاید ناشتے کا سامان لینے گیا ہوگا، کیونکہ اور کوئی تھا بھی نہیں۔ اس گھر میں شادی بھی سادگی سے ہوئی تھی، لیکن شوہر تو واپس نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بج گئے تھے، نمبر ملا رہی تھی تو نمبر بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ سوچا کہ اتنی دیر بیٹھ کر کیا کروں گی، اپنی چیزیں ہی سیٹ کر لیتی ہوں۔ الماری میں اپنی چیزیں رکھنے لگی، لیکن جب دیکھا کہ میرا زیور تو کمرے میں تھا ہی نہیں، میں پریشان ہو گئی۔ میرے سونے کا سیٹ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بابا نے ایک سونے کا سیٹ ہی تو مجھے بڑے پیار سے دیا تھا۔ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ شوہر شام کو گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانا تھا، 2 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن۔ کہنے لگا کہ تمہارے لیے لایا ہوں، بھوکھی بیٹھی ہوگی۔ ویسے تو میں تو صبح سے بھوکھی ہی بیٹھی تھی، لیکن اسے دیکھ کر میری بھوک مر گئی تھی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ اس نے شراب پی تھی۔ جب پوچھا تو کہنے لگا ہاں روز پیتا ہوں، آج پہلی دفعہ تھوڑی پی ہے۔ میں نے کہا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے تو نہیں ڈرنا تمہیں۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد بتایا کہ میرا زیور نہیں مل رہا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ادھر ہی ہوگا، اور کہاں جائے گا، اتنی لاپرواہ ہو تم۔ الٹی الٹی باتیں کرنے لگا، اس کی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ پھر اچانک سے کہنے لگا کہ وہ زیور تو میں نے بیچ دیا ہے
اور اس کے جو پیسے آئے تھے وہ بھی جوئے میں ہار کے آ گیا ہوں۔ ایک ہی دن میں میرے شوہر نے مجھے اپنا اصلی روپ دکھا دیا، اور وہ شراب بھی پیتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، اور اس نے میرا زیور بھی چرا لیا تھا۔ اس کا مطلب کہ جس نے خبر سنائی تھی اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میرا شوہر سچ مچ ایک بگڑا ہوا انسان تھا۔ میں بس انسان کی طرح رونے لگی تو کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے، اس سے زیادہ زیور بنا دوں گا، کام ہے میرا۔ اس کی ایک دکان تھی جہاں پر موٹر سائیکلوں کو ٹھیک کیا کرتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے 2 لڑکے رکھے ہوئے تھے۔ سنا تھا کہ وہ دکان پر جاتا ہی نہیں ہے اور وہ لڑکے خود ہی سارے پیسے جیب میں ڈالتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت پروفٹ میرے شوہر کو دے دیتے ہیں۔ جب میں رو رہی تھی تو اس نے کہا کہ رو نہیں، کھانا کھا لو، پتہ نہیں کل تمہیں کھانا ملے گا یا نہیں۔ پھر نہ کہنا کہ جب سے میں یہاں آئی ہوں مجھے بھوکا رکھا ہوا ہے، تم نے میرے بابا کا دیا ہوا زیور بیچ دیا، خبردار جو میرے قریب آئے، اگر کوئی ضرورت ہوتی اور تب ہم بیچتے تو مجھے افسوس نہیں ہوتا، لیکن تم نے وہ زیور جوئے میں ہار دیا ہے۔ میں بول رہی تھی کہ میرے شوہر نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ میں حیران رہ گئی کہ میری زندگی اتنی بری ہونے والی تھی کہ شادی کے اگلے ہی دن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو مجھے اس طرح کی سزا مل رہی تھی؟ میں نے کھانا نہیں کھایا اور صبح تک کھانا خراب ہو گیا۔ اگلے دن گھر میں سے مجھے دال وغیرہ مل گئی جو میں نے پکا لی۔ انسان کے ساتھ چاہے جتنا بھی حادثہ گزر جائے، کھانا تو اس نے کھانا ہی ہوتا ہے، نہیں تو انسان مر جاتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، میں کھانا کھا رہی تھی تو آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پھر خود کو سنبھال لیا کہ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ لوگ تو بڑے بڑے بگڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ محبت بڑی طاقت ہوتی ہے، پیار اور محبت سے اس کو ٹھیک کر لوں گی، لیکن میرے سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا، میرے شوہر نے سب کچھ جوئے میں اڑا دیا۔ میرے بچے ہوئے پیسے، جو پیسے سلامی ملے تھے، وہ بھی گھر کا سامان تک سب جاتا رہا۔ اس گھر میں کھانے کے کیا ہر چیز کے لالے پڑے تھے۔ ایک دن میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آ جائے، لیکن میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ گھر ایک دوزخ، وہاں پر ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں، تو روز یہاں پر قرض دار ہمارے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس گھر میں میری اولاد آئے گی تو کیا مستقبل ہوگا؟ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اولاد صرف تمہاری نہیں میری بھی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک بچہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، میں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی اور میں نہیں ہونے دوں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ میں نے کہا کہ میری مرضی چلے گی، اور میں کوئی جاہل عورت نہیں، مجھے سب پتہ ہے کہ جب تک میں نہیں چاہوں گی یہ بالکل نہیں ہو پائے گا۔ ایسی صورتحال میں بچہ پیدا کرنا اپنے لیے مسائل پیدا کرنے کے برابر ہے۔ نہیں کرنا چاہتی میں بچہ پیدا، میں تو بڑی ہوں، 2 سے 3 دن بھی کھانا نہیں کھاؤں گی تو گزارا ہو جائے گا، لیکن جب بچہ دودھ کے لیے روئے گا اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، بچوں کے 1000 خرچے ہوتے ہیں، اور تم جیسا انسان جو ایک اچھا شوہر نہیں، وہ اچھا باپ کیسے بن سکتا ہے؟ میرے شوہر نے پھر مجھ پر ہاتھ اٹھائے اور مجھے اچھی طرح مار پیٹ کر خود سو گیا۔ میں ساری رات روتی رہی کہ میری زندگی کیسی زندگی ہے۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ بابا کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، کیونکہ اب تو پانی سر کے اوپر سے چلا گیا تھا، لیکن بابا بھی کیا کرتے؟ سمجھا بجھا کے پھر مجھے اس شخص کے ساتھ رخصت کر دیتے۔ جب اسی کے ساتھ رہنا تھا تو پھر فساد مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید یہی میری قسمت تھی۔ کبھی میرا شوہر اچانک سے ڈھیر سارے پیسے بھی لے آتا تھا، کبھی کبھی وہ جیت جاتا تھا، لیکن یہ سوچ کر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ یہ پیسے تو حرام کے پیسے ہیں، اور کہتے ہیں جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو میری بھی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ میری زندگی بہت بری طرح سے گزر رہی تھی۔ روز میں سوچتی تھی کہ اس سے برا کیا ہوگا، اور پھر اس سے برا بھی ہو جاتا تھا۔ اب تو گھر میں بیچنے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں بچا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا میرا محافظ تھا۔ لائٹ بھی چلی گئی اور مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگنے لگا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا ہوا تھا کہ جلدی سے وہ آ جائے اور میں اس کو دیکھ کے سکون میں آ جاؤں، لیکن آج میرا شوہر گھر نہیں آیا۔ بالکل میرے گھر کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کے رکی جس نے پینٹ کوٹ پہنا تھا۔ وہ ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ اسلم کا گھر ہے؟ تو میں نے کہا جی، ان کا گھر ہے اور میں ان کی بیوی ہوں۔ تب اس لڑکے نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیوں جاؤں آپ کے ساتھ؟ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا شوہر جس کے ساتھ جوا کھیلتا تھا وہ میرا باس ہے، اور آپ کے شوہر نے جوئے میں آپ کو ہار دیا ہے، اس لیے اب آپ میرے باس کی ملکیت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے میرے شوہر کی ایک ویڈیو دکھائی جس میں وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میری جان بخشش دو،
मेरी बीवी को पकड़ लो, मुझे कोई मसला नहीं। उस वीडियो में तो मेरा शौहर नशे में लग रहा था, लेकिन वो वीडियो मेरे शौहर की ही थी और ये बात सामने आ चुकी थी कि वो जुए में हार गया था, क्योंकि अब उसके पास हारने के लिए शायद मैं ही रह गई थी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने उसको देखा, मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती उठा लिया और कहा कि हमने तुम्हें लेकर ही जाना है, इसलिए ज़्यादा मुसम्मत करने की ज़रूरत नहीं। जितना तुम कम शोर करोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमारा बॉस बहुत ख़तरनाक आदमी है, वो किसी के पास भी अपना माल नहीं छोड़ता और अब तुम उसी का माल हो, इसलिए ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं। चुपचाप हमारे साथ चलो, अच्छे तरीके से रहोगी तो वो तुम्हें अपने घर में अच्छे तरीके से रखेगा। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया और मैं आसमान की तरफ देखने लगी कि अल्लाह ताला मेरी मदद कर, मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मेरी ज़िंदगी की हिफाजत कर। जो मेरा मुहाफिज था वो इस दुनिया में तो मेरी इज्जत दाव पर लगा कर चला गया और वो लोग मुझे ज़बरदस्ती उठा कर ले गए और एक बड़े से बंगले के कमरे में ज़मीन पर धक्का दे दिया। मैं ज़मीन पर बैठी थी जब वहाँ एक औरत आई जिसका वज़न कुछ ज़्यादा ही बड़ा हुआ था और शक्ल से बहुत अजीब सी दिख रही थी। उसने मुझे कहा कि तुम ये रोना धोना बंद कर दो और तैयार हो जाओ, थोड़ी देर के बाद बड़े साहब ने तुमसे मिलना है, तुम्हें उनके ख़ास कमरे में भेजेंगे। मैंने कहा कि छोड़ दो मुझे, क्यों मुझ पर जुल्म कर रहे हो? तो उसने कहा कि हमने नहीं, तुम्हारे शौहर ने जुल्म किया है और जुल्म तो जुल्म होता है। मैंने मुज़ाहमत की तो उस औरत ने मेरे मुँह पर थप्पड़ मार दिया। उस औरत का हाथ इतना भारी था कि मेरे मुंह से खून निकल आया। फिर उसने कहा कि साहब को इस बारे में पता चला तो मुझे डांटेंगे। मुझे तैयार करने लगी और जैसे हार मान कर बैठ गई, तैयार करते हुए समझाने लगी कि साहब बहुत अच्छे हैं, उनका नाम अली है। मैंने कहा कि अच्छा इंसान है तुम्हारा साहब, जो किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाकर यहाँ ले आया है। अगर मेरे शौहर ने मुझे बेच ही दिया था, मुझे जुए में हार ही गया था, तो फिर तुम्हारा साहब मुझे वसूल करने के लिए चला आया, तो ऐसे इंसान को तुम अच्छा कहती हो? ऐसा इंसान कभी किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मेरा बाप भी मुझे बया कर चला गया और दोबारा कभी फ़ोन तक उसने नहीं किया। अब उसे मैं बताऊंगी तो क्या बताऊं? मेरा शौहर भी ना जाने कहाँ भाग गया है। उस औरत ने कहा कि तुम्हारे शौहर से तो अच्छा है हमारा साहब, तुम्हें इज्जत से रखेगा इस घर में। अगर तुम उसको अच्छी लगी तो शायद निकाह भी कर लेंगे। पहले भी 2 औरतों से निकाह किया है उन्होंने, उनको भी इज्जत दी है, साथ नहीं रखते, उनको अलग घर में रख दिया है। मुझे इस औरत की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। अभी भी सोच रही थी कि किसी तरह से इस घर से भाग जाऊं, लेकिन बाहर पहरा था और इस औरत की गिरफ्त नहीं निकल सकती थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा जान में थी। थोड़ी देर के बाद मुझे तैयार करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में बिठा दिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई दुल्हन हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि इस सारी सजावट, ये कपड़े भी बदल दूँ, किसी तरह से अपने मुंह पर लगा हुआ ये 1 किलो का मेकअप हटा दूँ। लेकिन अभी मैं यही सब सोच रही थी कि दरवाजे में हलचल हुई। कोई कमरे में दाखिल हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। और जब सामने का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे आज मुझ पर वाकई बहुत बड़ी क़यामत आ निकली है। जो शख्स मेरे सामने खड़ा था उसकी उम्र 35 साल होगी, देखने में मुनासिब शक्ल सूरत का मालिक था और अपने घर में ऐसे ही खड़ा था जैसे कोई बादशाह हो। लेकिन जब मेरी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी तो मैं हैरान परेशान रह गई। उसकी गर्दन पर भी ऐसा ही निशान था जैसा मेरी गर्दन पर था, लेकिन फ़िलहाल मेरे उस निशान पर बहुत ज़्यादा मेकअप था। उसने मुझे कहा कि नाम क्या है तुम्हारा? बहुत खूबसूरत हो तुम। मैंने कहा कि दूर रहो मुझसे, करीब मत आना, नहीं तो बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। उसने कहा कि तुम पर तो क़यामत आ चुकी है, लेकिन मेरे लिए क़यामत की रात नहीं। वो मेरे करीब आने लगा और मेरा सर चकराने लगा। मैंने कहा कि नाम क्या है तुम्हारे बाप का? तो उसने कहा कि मेरे बाप का नाम जानकर क्या करोगी, मुझे फजूल बातों में उलझा रही हो। मैंने फिर कहा कि नाम क्या है तुम्हारे बाप का, मुझे फ़ौरन बताओ। लेकिन वो मेरी किसी बात को संजीदा नहीं ले रहा था। मेरी नज़र टेबल पे पड़ी जहाँ पर खाने के लिए कुछ फ्रूट थे। उसके अंदर चाकू था जिसको मैंने उठाया और अपनी गर्दन से लगा लिया। अब वो भी थोड़ा परेशान नज़र आने लगा कि कहीं मैं खुदकुशी ना कर लूँ। मैंने कहा कि अपने बाप का नाम बताओ मुझे। उसने अपने बाप का नाम बताया तो मेरे हाथ से चाकू गिर गया। मैं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। मैंने कहा कि मेरे बाप का नाम भी यही है। उसने कहा कि नाम एक होने से क्या होता है, अनवर नाम के तो दुनिया में हज़ारों लोग हैं। मैंने कहा कि अनवर नाम होने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन क्या कहोगे तुम इस चीज़ को? मैंने अपनी गर्दन से मेकअप साफ़ किया अपने दुपट्टे को इस्तेमाल करके, और जब उसकी नज़र मेरे निशान पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गया और उसने कहा कि तुम्हारे बाप का नाम भी अनवर है। हमने एक दूसरे को सारी निशानियां बताईं जो हमारे बाप में थी। मेरे बाबा ने मेरी माँ से पहले भी एक औरत से शादी की थी, पर वो कहते थे कि उस औरत से मुझे औलाद नहीं हुई थी।
اس لیے اس کو چھوڑا تھا۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ اولاد ہوئی تھی، لیکن پھر بابا نے ایک عورت کے ساتھ چکر چلا لیا تھا، یعنی کہ تمہاری ماں کے ساتھ، اور میری ماں نے ان سے خلا لے لی تھی۔ ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر تھے، لیکن اب ان کی بے وفائی نے میری ماں کا دل توڑ دیا تھا، اس لیے انہوں نے تمہاری ماں سے شادی کر لی تھی، اور پھر لوگوں کو یہی کہا کہ میں نے اس عورت کو اولاد کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے تاکہ معاشرہ اور کچھ نہ کہے۔ اور آج قسمت کا ظلم دیکھو کہ ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے سامنے کس طرح آئے ہیں۔ اس کی حالت غیر ہو گئی اور میری بھی۔ میں تو تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو گئی تھی اور آنکھ کھلی تو کسی اور کمرے میں تھی، اور مجھے بتایا گیا کہ آج سے میں اس گھر میں رہوں گی۔ علی نے مجھے کہا کہ تمہارے شوہر کو میں تلاش کر کے اس سے طلاق کروا دوں گا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی میری بہن کو بیچنے کی؟ میں نے علی کو کہا کہ ہاں، اس نے تمہاری بہن کو بیچا، لیکن آدھی غلطی تمہاری بھی تھی۔ کیا تم کس طرح کے انسان ہو؟ علی نے کہا کہ میری آنکھیں کھل چکی ہیں، اب میں ایسا کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ آج میری بہن میرے سامنے آ گئی تھی۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح سنبھالا ہے۔ اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ تمہاری طلاق کروانے کے بعد تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو ہم دونوں اللہ کا گھر دیکھنے جائیں گے، وہاں جا کر معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی، اور اس کے بعد دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ تم تو میری بہن ہو، میری ذمہ داری ہو، یہ تمہارا گھر ہے، تم یہیں پر رہو، جب تمہارا دل کرے گا تو تمہارے لیے کوئی اچھا ہم سفر بھی تلاش کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ میں کچھ سال صرف اپنے ساتھ ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ میرا بھائی تھا۔ ہم لوگوں نے میرے شوہر کو تلاش کیا اور اس نے علی سے میری طلاق کروا دی اور اس کو پولیس کے حوالے بھی کیا، اور اس کے بعد سارا کچھ بھول کر ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ اب میں علی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے تو کسی نیک کام میں لگائے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری 2 بیویاں ہیں اور پتہ چلا ہے کہ ان کو بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کو بھی اس گھر میں لے آؤ، کیونکہ وہ تمہاری فیملی ہے۔ اس گھر میں رہیں گی تو تمہیں بھی احساس ذمہ داری ہوگا۔ ان کو ان کے حال پر مت چھوڑو۔ وہ ان دونوں کو بھی گھر لے آیا۔ دونوں بہت ہی اچھی عورتیں ہیں، میری بہت عزت کرتی ہیں، ان کے بچے بھی بہت پیارے ہیں۔ علی نے بتایا کہ میرے بابا مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور تلاش کر رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ملنا چاہتی ہو، تو میں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ کی وجہ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس کے بعد کبھی انہوں نے میری خبر بھی نہیں لی تھی، اس لیے مجھے ان سے نہیں ملنا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ غلطی کس کی تھی۔ آپ لوگ ہی بتائیے کہ سب سے زیادہ غلطی کس کی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ بہت شکریہ۔